تاریخ سے پردہ اٹھتا ہے۔ تاریخ حقیقت کا چہرہ ہوتا ہے۔ بسا اوقات ہمیں خوشگوار تاریخ کے ساتھ بدنما تاریخ کا چہرہ بھی دیکھنا پڑتا ہے کہ کاش ایسا نہ ہوتا۔ دنیا کے عظیم دانشوروں کی رائے میں عظیم لوگ ہمیشہ تاریخ سے سیکھتے ہیں، لیکن ہم میں سے اکثر تاریخ کے اچھے اور برے کسی بھی چہرے کو دیکھنے میں دلچسپی نہیں رکھتے۔ یاد رہے، جو قوم اپنی تاریخ سے سیکھتی ہیں وہی دنیا میں عظیم قوم بنتی ہیں۔ بہرکیف تاریخ کے بارے میں ہماری تمہید ضرورت سے زیادہ طویل ہو گئی ہے۔ ہم سیاسی ڈائری کے چند گمشدہ اوراق کو ٹٹولتے ہیں۔ ان صفحات پر نقش چند تکلیف دہ واقعات کا تذکرہ کرتے ہیں جو ہمارے لیے درس کے حامل ہیں۔ 14 اگست 1947 کو قیام پاکستان کے ساتھ ہی اقتدار کے بھوکے خونخوار بھیڑیے کی طرح اس طاق میں لگ گئے کہ کب انہیں دعوت اڑانے کا موقع ملے اور وہ مسند اقتدار پر قابض ہو سکے۔ جب بانی پاکستان حضرت قائد اعظم محمد علی جناح علالت کے باعث جون 1948 میں زیارت منتقل ہو گئے تو اقتدار کے بھوکوں کو اپنی قسمت چمکتی نظر آئی۔ جہاں ڈاکٹرز قائد اعظم کی مکمل صحت یابی کے لیے سرگرم تھے، وہاں ان کی بہن فاطمہ جناح بھائی کی تیمارداری میں ہمہ مصروف تھیں۔ ان دنوں ایک روز اچانک وزیر اعظم لیاقت علی خان نے مرکزی حکومت کے سیکریٹری جنرل چودھری محمد علی کو اپنے ساتھ لیا اور بغیر کسی پیشگی اطلاع کے قائد اعظم کی خیریت دریافت کرنے زیارت جا پہنچے۔ لیاقت علی خان نے قائد اعظم کے معالج کرنل الہی بخش سے ان کی بیماری کی تشخیص سے متعلق جاننے کی کوشش کی تو انہوں نے بتانے سے صاف انکار کر دیا، جس پر چودھری محمد علی بولے، آپ کا فرض ہے کہ وزیر اعظم کو ٹھیک ٹھیک بتائے کہ قائد اعظم کس مرض میں مبتلا ہے۔ اس پر کرنل الہی بخش نے جواب دیا کہ وہ مریض کی اجازت کے بغیر ان کے مرض سے متعلق ہرگز کچھ نہیں بتا سکتے، جس پر دونوں صاحبان کو سخت مایوسی ہوئی۔ اگلے روز جب قائد اعظم کے علم میں یہ بات لائی گئی تو انہوں نے اپنے معالج الہی بخش سے کہا، آپ نے بہت اچھا کیا، میں مملکت کا سربراہ ہوں اور جب مناسب خیال کروں گا تو خود قوم کو اپنی بیماری کی نوعیت سے آگاہ کروں گا۔ اس سے قبل جب فاطمہ جناح نے قائد اعظم کو لیاقت علی خان کی آمد کی اطلاع دی تو وہ بولے، تم جانتی ہو فاطمہ، یہ لوگ یہاں کیوں آئے ہیں؟ در حقیقت وہ دیکھنا چاہتے ہیں کہ میری علالت کتنی شدید ہے اور میں مزید کتنا عرصہ تک زندہ رہ سکتا ہوں۔ فاطمہ جناح اپنے بھائی کی بیماری سے سخت پریشان تھی، جبکہ دوسری طرف وزیر اعظم لیاقت علی خان کھانے کی میز پر خوشگوار موڈ میں خوش گپیاں لگا رہے تھے، جس سے فاطمہ جناح کو سخت تکلیف پہنچی۔ یہ تمام حقائق انہوں نے اپنی کتاب میرا بھائی میں تحریر کیے، لیکن اشاعت کے وقت مخالفین نے یہ حصہ حذف کرا دیا۔ اللہ بھلا کرے قدرت اللہ شہاب کا، جنہوں نے بعد ازاں اسے اپنی کتاب شہاب نامہ کا حصہ بنا دیا۔ جمہوریت کش گورنر جنرل غلام محمد کا ذکر بھی ہو جائے، جب تک وہ اقتدار سے چمٹے رہے ملک اور ان کی صحت کے معاملات بگڑتے ہی رہے۔ ان کی گفتگو کسی کے پلے نہیں پڑتی تھی، وہ بغیر سہارے کے چلنے پھرنے سے بھی عاجز تھے، ذہنی طور پر چوکس نہ رہے تھے۔ ایوب خان نے اپنی کتاب فرینڈز ناٹ ماسٹرز میں ان کی بیماری سے متعلق تحریر کیا کہ سکندر مرزا، چودھری محمد علی اور میں ایک روز گورنر جنرل کی رہائش گاہ پر ملاقات کے لیے پہنچے۔ گورنر جنرل اوپر والی منزل پر اپنی خوابگاہ میں لیٹے ہوئے تھے۔ ان کا بلڈ پریشر بہت بڑھ چکا تھا اور پیٹھ میں سخت تکلیف محسوس کر رہے تھے، جس کی وجہ سے وہ سیدھے ایک تختے پر چاروں شانے چت لیٹے ہوئے تھے۔ وہ کسی بات پر پہلے سے ہی آگ بگولا تھے اور ان کے منہ سے گالیوں کی بوچھاڑ تھی کہ تھمنے کا نام نہ لے رہی تھی۔ خوش قسمتی سے گالیاں کسی کی سمجھ میں نہیں آ رہی تھیں۔ چودھری محمد علی نے جرأت کر کے ان سے کچھ کہا تو جواب میں ان پر بھی مغلظات کی بوچھاڑ پڑی، جس پر وہ خاموش ہو گئے۔ در حقیقت ہم ان سے گزارش کرنا چاہتے تھے کہ وہ محمد علی بوگرا کو ایک موقع اور دیں، جس کے جواب میں انہوں نے غصے میں غرا کر کہا، جاؤ جاؤ، دور ہو جاؤ۔ ان کی زبان سے بار بار نہیں نہیں کے الفاظ نکل رہے تھے، وہ ہمیں بھگا دینا چاہتے تھے۔
خواجہ ناظم الدین کو وزارت عظمیٰ سے اور پھر ہنگامی حالات کا اعلان کر کے قانون ساز اسمبلی کو برخاست کرنے والے غلام محمد شاید جمہوریت کی ایسی تیسی کرنے کے لیے پیدا ہوئے تھے۔ ایک روز جب وہ شدید علیل تھے اور بستر علالت پر لیٹے نڈھال تھے تو ان کے معالج نے پیغام بھجوایا کہ اب وہ کوئی دم کے مہمان ہیں جس نے ان سے آخری ملاقات کرنا ہے کر سکتا ہے، جس پر وزیر اعظم، ان کی کابینہ کے ارکان اور فوج کے کمانڈر ان چیف بھاگم بھاگ پہنچے۔ جنرل ایوب خان ان کے سرہانے کھڑے ہو گئے اور ان کی تعریفیں شروع کر دیں۔ یہی کچھ وہاں آنے والے دوسرے لوگ بھی کرنے کو پر تول رہے تھے کہ اچانک غلام محمد کے نحیف جسم میں جنبش ہوئی اور انہوں نے ہاتھ ہلا کر اپنے ہوش میں آنے کا اعلان کیا۔ یہ دیکھتے ہی ان کا دیدار کرنے کے لیے جمع ہونے والے لوگ رفو چکر ہو گئے۔ بعد میں بیچارے گورنر جنرل اپنے سٹاف سے ان کے بارے میں دریافت کرتے رہے کہ ان کی بے ہوشی میں کون کیا کہہ رہا تھا۔ فالج کے حملے کے بعد گورنر جنرل غلام محمد کسی کام کے نہ رہے تو ان کی سبک دوشی مسئلہ بن گئی۔ آخر جینیس لوگوں نے اس کا حل بھی نکال لیا، کیونکہ وہ تو جسمانی اعتبار سے توانا بندوں سے استعفیٰ لینے کے باہر تھے، اور یہ بیچارہ گورنر جنرل ان کے آگے کیا تھا۔ جنرل ایوب خان وہ حکمران تھے کہ جن کی بیماری نے سب سے زیادہ افواہوں اور وسوسوں کو جنم دیا، جس کی وجہ سے یحییٰ خان اقتدار پر قبضے کے سہانے خواب دیکھنے لگا تھا، لیکن شومی قسمت وہ موت کے منہ سے واپس آ گئے۔ 29 جنوری 1968 کے روز اردن کے شاہ حسین کراچی آئے۔ اسی شام راولپنڈی کے انٹر کانٹیننٹل ہوٹل میں ان کا عشائیہ رکھا گیا۔ صدر ایوب جب عشائیے میں شرکت کے لیے ہوٹل پہنچے تو حال میں داخل ہوتے ہی سیدھے ہوٹل بار میں پہنچے۔ انہوں نے ایک گلاس میں وسکی ڈلوائی اور بغیر سوڈا واٹر ملائے ایک ہی سانس میں گھٹا گھٹ چڑھا گئے۔ یہی عمل انہوں نے مزید چند مرتبہ دہرایا، جس سے ان کی آواز خمار آلود ہو گئی۔ کھانے کے بعد وہ پہلے سے لکھی تقریر پڑھنے کے لیے ڈائس پر آئے تو ان کا عارضہ قلب ان کے رگ و پے میں رینگنے لگا۔ ان کی طبیعت ہرگز درست نہ تھی۔ تقریر پڑھتے ہوئے وہ انجانے میں 2 ورق ایک ساتھ الٹ گئے، جس سے تقریر بے ربط ہو گئی۔ عشائیہ ختم ہونے کے بعد جب وہ ایوان صدر واپس آئے تو اسی رات ان پر شدید ہارٹ اٹیک ہوا۔ اس صورتحال کا علم ہوتے ہی جنرل یحییٰ خان فوراً ان ایکشن آ گئے اور انہوں نے ایوان صدر پر قبضہ جما لیا اور بیرونی دنیا سے اس کا رابطہ منقطع کر دیا۔ چند بندوں کے سوا ایوان صدر آنے جانے کی کسی کو اجازت نہ دی گئی، حتیٰ کہ سینئر وزیر خواجہ شہاب الدین کو گیٹ سے واپس کر دیا گیا، جس سے انہیں شک ہوا کہ ایوب خان کے خلاف فوجی بغاوت ہو گئی ہے اور وہ ایوان صدر میں مقید ہے۔ ایوب خان کی ناک کا بال سمجھے جانے والے الطاف گوہر کو بھی ملنے کی اجازت نہ دی گئی۔ ایوب خان پر بیماری کا حملہ اس قدر شدید تھا کہ خود انہیں بھی جانبر ہونے کا یقین نہ تھا۔ انہوں نے اپنے بیٹے گوہر ایوب سے کاغذ قلم مانگا اور اس پر تحریر کیا، میں بچ نہیں سکوں گا، تم مجھ سے وعدہ کرو کہ مرنے کے بعد مجھے ریحانہ میں میری ماں کی قبر کے پہلو میں دفن کرو گے۔ ہانگ کانگ کے دورے کے دوران جب جنرل یحییٰ خان سے استفسار کیا گیا کہ پاکستان کا آئندہ صدر کون ہوگا تو انہوں نے اپنی طرف اشارہ کیا۔ یحییٰ خان کو لگتا تھا کہ ایوب خان موت سے نہیں بچیں گے، مگر جب وہ صحت یاب ہو گئے تو یحییٰ خان کی امیدوں پر اوس پڑ گئی۔